رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو. الصلاۃ محبت نہ پڑھو. الصلاۃ الصلاة والسلام عليك يا نور قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. برخوردار مزمل فوجی ساڈے نال بڑی محبت کردا ہے سرکار دی غلامی دی وجہ تو. یہ حکم ہے کہ وہ نعت شریف جڑی تسی پڑھ دے ہو پڑھو. میں پڑھنا تہاڈا بھی کوئی موڈ ہے نال پڑھن دا؟ میں بہت تھکیا لیکن وعدہ سی 3 بجے تے 3 بجے تو 2 منٹ پہلے میں اللہ دے فضل نال پہنچ گیا. صبح 6 بجے میں ملتان تو آیا. آج صبح 6 بجے. یہ بڑا اوکھا کام ہے. تسی سمجھتے ہو بھئی یہ سوکھا کام ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے. سفر بڑا ہوندا ہے. بہت سفر ہے. سفر ہی سفر ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اسی تو یاد بھی کونی کیتا پھر بھی چھٹی کوئی. اللہ ہی اللہ. سون ڈالیا ذرا ہاتھ اتنے رکھنا ہے میرا پتر. لپ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ نہیں کہنا. ٹوٹے دلوں کے
سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ. اے میں 4 سال دا ساں ادوں جدوں یہ کلام پڑھیا گیا. ہن تے سب کچھ ڈسکو ہو گیا. ڈسکو پڑھنے والے بھی ڈسکو تے سنن والوں نوں بھی شوق ڈسکو. اے وے ناز شریف ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ صلی اللہ. قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا بولنا جوڑ لگاؤں گا میں تیرے نعرے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد صلی اللہ صلی اللہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ. یہ پتر تیرے کو کنٹرول کیوں نہیں پہ ہوندا کی بس کنے ٹیپ والی ہے او میر تیرے کو کوئی سیدھا کام نہیں آیا ہوئے ہیں تو اپنے چکراں چ او دے بیچارے دا بھی کام خراب کرن لگے ہیں. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت 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 تیرے اے شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو سوارے محمد
صلی وسلم صلی وسلم صلی مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا یہ جنہیں ویکھیا نا انہوں نے پوچھو مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دل گزارے تیرے پاس جو دل گزارے محمد صلی انی فیا پڑھ صلی مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا کیوں صوفی اللہ دی قسم مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دل میں تیرے پاس جو دل گزارے محمد صلی وسلم صلی وسلم صلی اور ہر عاشق دی یہی التجا ہے مینوں یقین ہے یہ دوسرے مصرے تو تساں سارے عاشقاں بول لیں ہر ایک دی تمنا ہے ہر ایک دی یہی آرزو ہے سب تو وڈی یہی آرزو ساری دنیا دیاں دولتاں نعمتاں ایک پاسے تے اے دولت ایک پاسے سنو گے تو انشاءاللہ تساں میری تائید کرو گے سید فضل کی یہی آرزو ہے ہر عاشق کی یہی آرزو ہے ہر سنی کی یہی آرزو ہے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ ہر عاشق کی یہی آرزو ہے ہر سنی کی یہی آرزو ہے سنیا کبھی آؤ کبھی آؤ گھر میں کبھی آؤ
گھر میں صلی اللہ کبھی آؤ گھر میں سونے جے تسی آو تے میں سر نظرانہ دیواں کبھی آؤ گھر میں حسنین دا واسطہ ہے آ جا کبھی آؤ گھر میں محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ ہر سنلی کی یہی آرزو ہے ہر عاشق کی یہی آرزو ہے سونے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال مینوں آپ سب احباب نو اس مقدس مبارک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم جملہ بیلیاں دا حاضر ہونا مجھ گناہگار دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اے محفل برائے اصال ثواب فوجی نذیر احمد مرحوم اور بھائی عبداللہ مرحوم صاحب دی ارواح نو اصال ثواب کرنے واسطے ساڑھے برخوردار قمر ندیم نقیبی اور مزمل حسین اور جملہ معاونین نے اس پروگرام دا اہتمام کرنے دی سعادت حاصل کیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساڑھی ساریاں دی حاضری قبول فرمائے اور مرن تو پہلوں
سرکار دا دیدار نصیب فرما۔ موضوع جس طرح کہ تساں فلیکساں تے ویکھیا ہوئے گا، اسلام دے ایک عظیم الشان جرنیل جنہ دی مثال کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سیف من سیوف اللہ، اللہ دیاں تلواراں وچوں ایسی تلوار جنہیں کافراں دے گاٹے انج لائے نے جویں ٹوکے وچ پٹھے کترے جاندے نے۔ اس ہستی دا نام حضرت خالد بن ولید ہے۔ اے یاد رکھو، اساں اہل سنت والجماعت اور ساڈا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت جس بندے نو بھی نصیب ہو گئی ہے، اس صحبت والے دا مقابلہ ساری زندگی نمازاں پڑھن والا، ساری زندگی روزے رکھن والا، ساری زندگی عبادتاں کرن والا، یعنی جدی زندگی دا کوئی ایک لمحہ بھی غفلت وچ نہ گزریا ہوئے، میری تیری گل نہیں، ساری زندگی یاد خدا چ گزارن والے دا ساری زندگی دا عمل ایک پاسے، جنوں نبی پاک دی ایمان دی حالت وچ صحبت نصیب ہوئی ہے، او دا ایک سا ایک پاسے۔ اے فیضان صحبت مصطفیٰ ہے۔ میں قربان جاواں اپنے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو، اج لوگ دو دو ٹکے دے لوگ نے جنہاں نو اللہ دی قسم ہے اپنے ابے دا نہیں پتا، جنہاں نو اپنے ابے دا پتا ہوئے نا، انہوں نبی پاک دے سارے صحابہ دی شان دا قدر ہوتا ہے۔ ایڑے بے ایمان دو دو ٹکے دے لوگ مدعا دی پیداوار گلیاں جو بک بک پہ کر دینے، ابو بکر صدیق نو کدی پھونک دینے، کدی فاروق اعظم نو، کدی عثمان ذو النورین نو، کدی عمر ابن العاص نو، کدی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو، کدی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نو، بلکہ انہاں خنزیراں دیاں کتاباں تے اتھوں تک لکھیا ہے کہ سرکار دے وصال تو بعد معاذ اللہ صرف 3 مسلمان رہ گئے سن، باقی سارے صحابہ نقل کفر نہ باشد مرتد ہو گئے سن۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، انہاں تو سوا معاذ اللہ سارے ہی مرتد ہو گئے سن۔ وہ کسے مرتد دی نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد اگر یہ سارے اسلام تو پھر گئے سن تے اے تیرے میرے کول اسلام تیرے پیو دی وجہ تو نہیں، یہ انہوں دی وجہ تو ہی ہے جنہ سرکار دا چہرہ تکیا۔ یہ اصل یہودیاں دی نسل عبداللہ ابن سبا دی اولاد نے، ایڑے صحابہ نو پونک دے نے۔ اسی اہل سنت والجماعت برملا اسی آخنے ہاں، اساں محبت اہل بیت دی آڑ وچ صحابہ نو نہیں پونکن دینا، اور محبت صحابہ دی آڑ وچ اہل بیت نو پونکن نہیں دینا۔ اساں محبت مصطفیٰ دی وجہ تو آل نال بھی پیار کرنا ہے، محبت مصطفیٰ دی وجہ تو اصحاب نال بھی پیار کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے سارے صحابہ جس طرح کہ میں عرض کیتا ہے ساڑھے عقیدے عادل نے، متقی نے، پرہیزگار نے، ہر صحابی ولی ہے، اور انہاں دی ولایت
اللہ اکبر کبیرہ، کوئی وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی دی ولایت دا مقابلہ غوث اعظم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ انہاں وچوں ایک عظیم الشان ہستی ایک کوئی جدی تعریف تیرا پیر کرے، ایک کوئی جدی تعریف میں کراں۔ حضرت قاری صاحب فرمان مزمل فوجی کرے، یار انج آکھلو جدی تعریف بابا بلے شاہ کرے، انج آکھلو جدی تعریف بابا کمال چشتی سرکار فرمان۔ تسی آکھو یار بندہ تے بڑا پائیدہ ہے، گل سمجھ آؤندی بھی کوئی نہیں؟ یار یہ بندہ بڑا پائیدہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا چنگا بندہ ہے، کیوں یہ دی تعریف بابا کمال چشتی پہ کردا ہے، یہ دی تعریف بابا بلے شاہ پہ کردا ہے، یہ دی تعریف صوفی عنایت قادری پہ کردے نے۔ اوہ مینوں دسو اے سجنو، او میں کیویں او دی شان دا اندازہ لاواں جدی تعریف خود نبیوں دا سلطان فرماندا۔ میں چونکہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، تشریح کرانگا تے پھر ایک حدیث پاک تے ہی رہ جاؤں گے۔ میں خالد بن ولید دی شان بھی دسنی ہے تے خالد بن ولید دا عقیدہ بھی دسنا ہے۔ اسی خارجی ناسبی نہیں، اسی سنی ہاں، اور اللہ دی قسم ہے قاری صاحب ایتھوں پاویں کو قرآن پاک میرے سر تے رکھاؤ، دیو میں قرآن پاک رکھاں، میں قرآن پاک سر تے رکھ کے گل کراں، قسم رب کعبہ دی کل بھی سچا سنی سی، اج بھی سچا سنی ہے اور قیامت تک سچا سنی ہوئے۔ اور میں دھیانہ ہوں ڈاکٹر صاحب دی زبانی بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا۔ سبحان اللہ بولو، دیکھو موسم کتنا سونا ہو گیا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ ہے۔ شور کٹا پتر شور کٹا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ، اور کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کیوں؟ خدا نے بھر دیا اتنا
خزانہ ہے خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ. میں بیانہ وا کسے دی تعریف تسی کرو. بابا بلے شاہ سرکار فرمان بھئی اگے چلا جا بابا فرید فرمان اگے چلا جا داتا علی حجویری فرمان بندہ بڑا چنگا ہے تے جی دی تعریف نبیوں دا سلطان فرمان. لفظ سن لو حضرت وحشی اپنے والد کولو او اپنے دادے کولو او دنے ان ابا بکر عقد لخالد بن الولید علی قتال اہل الردہ. فرمایا حضرت خالد بن ولید نو مرتدہ دے گاٹے لان واسطے ابو بکر صدیق نے چنیا. فرمایا خالدہ تو مرتدہ دیاں تھوڑا لانیاں نے. فقال تے ابو بکر صدیق بولے انی سمعت رسول اللہ میں حضور نو فرما دیا سنیا ہے. کون بیان دینے؟ ابو بکر صدیق بیان دے. میں سرکار نو فرما دیا سنیا ہے. ابو بکر کی آکھیا سرکار نے؟ فرمایا حضور نے فرمایا نعم عبداللہ حضور کی فرمایا ہے نعم عبداللہ کڈا چنگا عبداللہ ہے کڈا چنگا اللہ دا بندہ ہے. ہن ایدے وچ ابہام ہے کیڑا اللہ دا بندہ؟ سارے اللہ دے بندے نے. میرے آقا نے فرمایا خالد بن الولید لوگوں خالد بن ولید اللہ دا کڈا چنگا بندہ ہے. تو ہلے بھی پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا اے تعریف نبیوں دا سلطان پہ فرماندا ہے. دسن والا ابو بکر صدیق فرمایا سرکار نے پھر سونے لب کھولے فرمایا سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے. صلی اللہ علی الکفار سونے اس تلوار نال کدیاں تاڑا لتھڑیاں نے. فرمایا اے او تلوار ہے جڑی اللہ نے کافراں واسطے تیار فرمائی ہے. ایسے مضمون دی روایت یہ چلانا یار تو اللہ دے بندہ بالکل بند کر دینا. ایسے مضمون دی روایت حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالی آپ فرما دینے نزلنا مع رسول اللہ منزلہ اسی حضور دے نال ایک مقام تے بیٹھے سرکار تشریف فرمانے فجعل الناس یمرون لوگ لنگ دے پائے سرکار تشریف فرمانے لوگوں دا گزر پہ ہوندا ہے فیقول رسول اللہ حضور فرما دینے من ھذا فاقول فلان 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 ایک لنگیا میرے آقا فرمایا آ کون ابو ہریرہ فرماندے نے میں کیا سونیا اے فلاں اے فلاں اے فلاں حتی مر خالد
لنگدیاں 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 حتیٰ کہ اتھوں حضرت خالد بن ولید دا گزر ہویا، میرے آقا نے فرمایا من ھذا اے کانے قلت خالد بن الولید، سونے خالد بن ولید، میرے آقا نے سونے لب کھولے، سونا نبی سونے سونے بول بولے، فرمایا نعم عبداللہ، تو بولو سبحان اللہ، اور جوانا گوڑے چھاڑو پینٹ پالے چھاڑ کے بول ذرا سبحان اللہ۔ سارے لنگے نے ابو ہریرہ دسیا سوڑیا فلاں 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 لنگ دے رہے، ابو ہریرہ دس دے رہے، تے جدو خالد بن ولید آئے ابو ہریرہ فرماندے نے میں دسیا سونے خالد بن ولید، میرے آقا نے چپ کر کے لنگن نہیں دیتا بلکہ بولے نعم عبداللہ ھذا سیف من سیوف اللہ، اے بڑا چنگا ہے، اے اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے۔ خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری حضور دا کلمہ پڑھیا، مہینہ سفر دائے، اجڑ جاہل لوگ نے تو سفر بڑا منحوس ہے، سفر اچ بیاہ نہ کرو جی حالت دے پلندے ہو، تو پتہ ہی نہیں شادی نہ کرو جی شادی نہ کرو، او میں کیا اے سفر دا مہینہ سی جس مہینے وچ پہلی ہجری سی، اس مہینے چ پتہ ہی کدی شادی ہوئی سی، پتہ ہی اور تو جاہلا ایویں لگا منحوس منحوس، اور منحوسا تینوں پتہ ہی نہیں، اے او مہینے جس مہینے چ شادی مولا علی تے سیدہ زہرا دی ہوئی ہے۔ اسے مہینے میں قاری صاحب مدائن فتح آیا، اسے مہینے میں عمر بن العاص خالد بن ولید انہاں کلمہ پڑھیا، سرکار دی غلامی دا پٹا گالے چھپایا، پہلو خالد نو جان دا کوئی نہیں سی، تے جدو مصطفیٰ دا نوکر بنیا پھر انسان تے انسان درندے بھی خالد دا حیا کر دے نظر آندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلو حال کچھ ہو رہے، ہون جدو حضور دا غلام بنے آئے ہون کی حال ہے، ہون والا بھی نوٹ کر لے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ادا لکھن والا مؤلف ابن حجر اسقلانی بڑا بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا علامہ ہے، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ لکھیا، فرماتے نے حضرت خالد بن ولید دے کول ایک بندہ آیا، او دے کول شراب سی، شراب پھڑی ہوئی ہے، خالد بن ولید دے کول آیا، فقال اللہم اجعلہ عسلا، خالد بولے یا اللہ انہوں شہد بنا دے، فصار عسلا، آکھن دی دیر
سندا کوئی نہیں، جاندا کوئی نہیں، ہن جدو غلام مصطفیٰ بڑے نے جو منہ نکل دیے رب پوری فرماندا جا رہا۔ ایسے مضمون دی روایت دوسری وجہ نال ابن حجر اسقلانی لے کے آئے، فرماتے ہیں مر رجلون بخالد ومعه زق خمر فقال ما هذا قال خل قال جعله الله خلا فنظروا فإذا هو خل۔ ایک بندہ شراب دی بوتل پھڑ کے سیدنا خالد بن ولید کو لایا، حضرت خالد بن ولید نے پوچھیا اے کیا؟ ڈردا ڈرا آندا ہے اے سرکہ ہے، اے سرکہ ہے۔ بولا سبحان اللہ۔ لعنتی ملا تیرا خالد بن ولید نال کی تعلق ہے؟ ویکھتے صحیح تو انے بابے شاہی کوئی نہیں، اے بابے دا کمال ویکھ، اس بابے دی شان ویکھ، اے دا مقام ویکھ۔ بندے نو پوچھیا بوتل چکی ہے، انہیں آکھیا سرکہ ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا جعلہ اللہ خلا، اینو اللہ سرکہ ہی بنا دے۔ فنظروا فاذا هو خل، پہلو جدو آیا سی تے بوتل وچ شراب سی، جدو خالد دے منہ نکلیا ہے شراب سرکہ بن گئی۔ ہن توجہ کرے آجے، ایک پاسے تعریف، دوجے پاسے تنبیہ۔ میں آکھنا مزمل نو کچھ نہ آکھا جے، اور مزمل میرا پیارا میرا بیلی ہے، جڑے میرے مرید نے یہ دے پیر پائی وہ خیال کرن گے بھئی یار ذرا خیال نال مزمل نو ساڈے مرشد بڑا پیار کر دینے تے مرشدہ آکھیاں مزمل نو کوئی کچھ نہ آکھے، کیوں فوجیا؟ اگے تے سنیا تساں سرکار نے فرمایا چنگا بڑا ہے، ہون میرے آقا نے سونے لب کھولے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سرکار تو روایت کر دینے، آپ فرماتے نے میرے آقا نے فرمایا لا تؤذو خالدا، او میرے صحابہ میرے غلاموں او پیر بھائیو، لا تؤذو خالدا، خالد نو تکلیف نہیں دینی، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، اے اللہ دیاں تلواراں وچوں تلوار ہے، صَبَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ، اے تلوار کافراں واسطے رب تیار فرمائی ہے، کافروں دے گاٹے لان واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک بڑی مشہور روایت میں عرض کر لگا، یہ با حوالہ پیش کر لگا۔ حضرت عبد الحمید بن جعفر وہ اپنے والد جعفر کو روایت کر دینے کہ حضرت خالد بن ولید یرموک دے جنگ یرموک دا موقع ہے، حضرت خالد بن ولید آپ دی ٹوپی مبارک آپ دا کلا مبارک گم ہو گیا، فقال اطلبوها، حضرت خالد بن ولید فرماندے نے جنگ بعد چل رہاں گے، پہلو میری ٹوپی لبو۔ پہلو ٹوپی لب کے لیو، جنگ پھر لڑاں گے۔ ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
جنگ تے تلوار نہ لڑی جاندی ہے، اپنی ڈھال واسطے وہ تواجہ ہوندا ہے جہوں ڈھال آندے نے، حفاظت واسطے، دفاع واسطے، حملے واسطے تلوار نیزہ، تے او تے ایسی خالد کول، تے پھر خالد کیوں ٹوپی پیچھے گئے نے؟ یہ لکھن والا کوئی عام بندہ نہیں، ابن حجر اسقلانی ہے، ابن حجر حاتمی نہیں، ابن حجر اسقلانی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اطلبوہا، لبو، فلم یجدوہا، مل نہیں رہی، ٹوپی نہیں لبی، فلم یزل حتی وجدوہا، ٹوپی نہیں لبدی، خالد جنگ نہیں پہ لڑ دے، لبو گے تے لڑاں گے۔ سنو تہاڈا کی تعلق ہے خالد بن ولید نال؟ اے جڑا عقیدہ خالد بن ولید دا بیان ہو رہا ہے، یہ عقیدہ سنی دا عقیدہ ہے، یہ صرف سنی دا عقیدہ ہے، یہ کسے جہلم دے علمی یتیم مرزے جہنمی دا نہیں، یہ جہنمی دا نہیں، یہ جنتی دا عقیدہ ہے۔ ساڈی نوجوان نسل لائی لگ یوٹیوب تے بہ کے جن نے لایا گلنی او دے نال ٹر چلی، نہیں سجنا، اس بے ایمان تے 14 صدیاں دے پیچھے سارے مسلمانوں دے عقائد نو باطل قرار دے چھڑیا، انہیں آکھیا بس میں ہی ٹھیک ہاں، باقی معاذ اللہ سارے خراب۔ بابا فرید، داتا صاحب، حضرت غوث اعظم، وہ سارے بزرگاں نو معاذ اللہ فارغ کر چھڑے ہو، جنید بغدادی، بایزید بستامی، ابو بکر شبلی، بشر حافی، سارے انہوں فارغ کر کے آندہ ہے میں کیا کتے دیا پترا، اے میں تیرے پیانو بھی لے گئی سی، انہیں بھی ایو آکھیا سی آنا خیر ملو، میں آدم نالو آلاواں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نو اگ نال بنایا ہی، یہ نو مٹی نال بنایا ہی۔ یہ جڑا جملہ آج پیا چل رہا ہے بابے دے شاہی کوئی نہیں، یہ دا نواں جملہ نہیں، یہ دے پیو شیطان دا پرانا جملہ ہے۔ انہیں بھی ایو آکھیا سی بابا آدم تے شاہی کوئی نہیں، او لڑتیا اصل تیرا نہ پیو ہے نہ ماں ہے۔ جیڑا اپنے دا ہوئے نا پترا، اللہ دی قسم ہے، جیدہ ابا اپنا ہوئے امی بھی، وہ کدی بھی اللہ والے دی گستاخی نہیں کرتے۔ ہن اے دے نظریات دے مطابق تے اے روایت ویسے ہی باطل ہے، لیکن خالد بن ولید فرماتے ہیں ٹوپی لبو گے تے لڑاں گے۔ خالد تلوار ہے، لڑو تلوار نہ لڑنا ہے۔ فلم یزل حتی وجدوہا، آپ فرماتے رہے لبو لبو لبو، حتیٰ کہ ٹوپی مبارک، کلہ مبارک لب گیا۔ جدوں وہ ٹوپی مبارک سامنے آئی تے پوچھیا گیا خالد کی وجہ ہے، یہ ٹوپی ایڈی ضروری کیوں ہے، یہ کیوں ایڈی طلب سی؟ فقال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلمس فلم أشهد قتالا وهي معي إلا تبين لي النصر. فرمایا لوگوں میں اس واسطے ٹوپی پہ لبڑا سا، میرے آقا نے عمرہ فرمایا، میرے آقا نے حلق کروایا، سارے لوگ صحابہ سرکار دے سار مبارک دے بال لین واسطے تڑپ رہے نے، سارے نو کچھ نہ کچھ حصہ ملیا ہے. میں سرکار دی پیشانی مبارک دے نال جڑے وال نے وہ میرے حصے وچ آ گئے. میں انہاں والاں نو اس ٹوپی وچ سی لیا. اور میں قربان جا اگلے جڑے لفظ نے فرمایا فلم اشہد قتالا، میں کدی کوئی جنگ لڑی نہیں کہ جنگ چ جاواں تے ٹوپی نہ نال ہوے. اس ٹوپی چ حضور دے بال نے. اور اگلے لفظ بھی سن لو، ہے یا مائے یا اے میرے نال ہی رہندی ہے، جتھے خالد ہے اوتھے ٹوپی ہے، جتھے ٹوپی ہے اوتھے خالد ہے. اے نہیں میرے کو جدا ہوندی الا تبین لی النصر. لوکی سمجھ دے نے خالد تلوار نال لڑدا ہے، او لوگوں نہیں مصطفیٰ دے بال دی برکت نال لڑنا. اور اگلی روایت دے لفظ جڑے نے ابن حجر فرماندے نے خالد پاک نے فرمایا فما وجہت فی وجہ الا فتح لہ. فرمایا جدر بھی منہ کیتا ہے میں جدر بھی گیا ہاں خالد کدھروں شکست ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، جدر بھی گیا ہاں فتح ہی لے کے آیا ہاں. وجہ ایک کی ہے یہ سونے مصطفیٰ دے وال. او کوئی سمجھ آیا جے کوئی نہیں؟ جنگ موتا دا مقام سرکار پہ خبر دین دینے ہون فلاں شہید ہو گیا، فلاں نے جھنڈا پھاڑ لیا، جعفر شہید ہو گئے، جھنڈا فلاں کول او شہید ہو گئے، ابو عبیدہ کول او شہید ہو گئے. سونے پہ فرما دینے اے سچی روایت دے سچی موتا دا مقام کتھے؟ مدینہ شریف تو سرکار مدینے پاک نے اے ہن تسی اندر کیمرے لائے ہوندے نا، انٹرنیٹ نال بھی کنیکٹ ہو گئے نے. بندہ باہر بیٹھا ہے تے ایتھے کیمرے نے تے او باہر بیٹھ کے پہ ویندا میرے گھر کون آ رہا کون جا رہا. او مولویو تہاڈا کھانا خراب ہوئے ہن تے سائنس نے اتھوں تک کم کر چھڑیا.
آندا جی نظر نہیں آتا، ویکھ نہیں سکتے۔ اور میں کیا سائنس نے اتوں تک ترقی کر لی ہے کہ بندہ امریکہ بہ کے اتنے گنڈا سنگھ والا اپنے گھر کیمرہ لگا ہوئے، نیٹ کنیکٹ ہوئے تے اتوں بہ کے اتوں والا سارا منظر ویکھ لیندا ہے۔ اور میں کیا تیرے کیمرے دی سائنس دی اکھ دا ایک کمال ہے تے نبوت دی اکھ دا کی کمال ہوئے۔ ایسے واسطے اعلی حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ آپ فرماندے نے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، لیکن اس کیمرے بچ ایک کمی ہے وے، وہ بندہ باہروں بیٹھ کے ویکھ تے سکدا ہے پر جڑے بول رہے نے انہاں دی سن نہیں سکدا۔ اوتھوں اس کیمرے چ بولی نہیں آندی، ایتھوں والیاں دی بولی ادھر نہیں جاندی۔ او تیرے کیمرے وچ ایک کمی ہے، نبوت دی اکھ دا کمال ہے۔ غلام جتھے ہووے جڑے مقام تے ہووے درود سن دے بھی نے، غلام نو جان دے بھی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ کتھے پئی ہوندی ہے، حضور کتھے نے، میرے آقا سارا کچھ ویکھ رہے نے۔ او تو نبی پاک دی نگاہ تے اعتراض کرنا ہے کتیا، او بے حیا وا بے شرما، پتہ نہیں کتھے بہ کے پڑھدا رہیا تو ہے۔ او تینوں پتہ نہیں نبی پاک دا مقام تے وراء الورا ہے، ساڈے غوث پاک دی شان ہے۔ وہ فرماندے نے میں ساری دنیا نو انج پیا وینا جویں تلی تے دانا رائی دا ہوئے۔ آج ایک کڈی خطرناک سوچ اور فکر پروان پہ چڑھ دی۔ اے بچے نو چپ کراؤ، نکیو اوے نکیو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کڈی خطرناک ہے۔ اے ایمان دے چور نے۔ ہن ذرا قرآن سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام جان دے ہو، وہ جان دے ہو، اللہ دے جلیل القدر پیغمبر اور رسول نے، صاحب کتاب نے، انجیل والے نے، انہاں دی شان قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرما دینے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں مٹی دا پرندہ بنانا وا۔ ایک قرآن ہے، مٹی دا پرندہ۔ اے عیسیٰ کی کر دے ہو؟ قرآن پہ مولدا ہے فَأَنفُخُ فِيهِ، فَأَنفُخُ فِيهِ، میں پھوک مارنا۔ اے پھوکاں کی رکھیا، میں کہ مارن والا کچھ تگڑا ہوئے بڑا کام میں۔ او بی بی آئی سی نا، میریاں بچیاں جوان نے شادی کرنی ہے، بابا صاحب کچھ دیو۔ حضور فرید الملت والدین، بابا فرید نے فرمایا جو کچھ ہے دے دیو۔ حضور کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سی ونڈ چھڑے ہے۔ بی بی رون لگ پئی، بابا صاحب نے فرمایا پریشان کیوں نہیں ہے، کیا برو مٹی دے ٹیلے لے آ، مٹی دے ٹیلے لے آ۔ بی بی بٹے لے کے آ گئی، بابا صاحب نے سورہ اخلاص پڑھی،
پھوک ماری جدو لے کے آئی سی ادو مٹی سی، جدو پھوک وجی پھر سونا بن گئی. یہ کیویں؟ میں کہیا انجی او انجی مٹی نہیں. او مٹی نہیں، من الطین کا ہیئۃ الطیر. یہ قرآن ہے. میری تو گل ہوئے تو انکار کر دے، کسی محدث مفسر دی ہوئے محقق دی ہوئے تو انکار کر دے. یہ تو قرآن ہے. وہ یہ مٹی نہیں. آپ فرماندے نے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. میں پھوک مارنا وا، میں پھوک مارنا وا، وہ مٹی دا پرندہ حقیقی پرندہ بن کے اڈ جاندا ہے. پھر فرماندے نے میں مادر ذات انیاں نو اکھاں دینا وا، کوڑیاں نو شفا دینا وا. اور میں کیا کمینیو اے روح اللہ ہے، میرا تیرا نبی حبیب اللہ ہے. میرے آقا نے فرمایا ہون چنڈا خالد کول آ گیا ہے. ہون چنڈا خالد بن ولید کول آ گیا ہے. تے فرمایا خالد دے ہاتھ اللہ نے فتح عطا فرما چھڑی. اللہ اکبر کبیرہ. ہوں ایک روایت میں عرض کراں، یہ ہوں تسی سمجھ رہے ہو گے بھائی ملتانوں آ کے تے میں پڑھ کے ستا، وہ میں نہیں ستا جڑا اجاڑ کریاں پیا. کیونکہ آرڈر سی ایک موضوع ہوندا ہے جڑا ہر روز بیان ہو رہا ہے، وہ دی تے تیاری پہلوں کر لئی دی ہے. تے جدوں پھر آرڈر نواں آوے تے پھر نواں مطالعہ کرنا پیندا. فوجی صاحب دا آرڈر سی، پھر فوجی کریک بھی بڑے ہوندے نے. یہاں دی سوئی جتھے اڑ جائے جی جرنیلاں دی اڑی ہے کہ نہیں اڑی ہے نا. انہاں آخیا عمران نو فائل آنا ملک دا بھاویں کھ رہے نا. عمرانو نو فائل آندیا لاندیا ساڈا روڑا کٹ چھڈیا. یہ میریاں گلاں نے، میں دا پیر آیا میں نہ کو فوجی یہ تے چھڈ دوڑے. میں سیدھیاں گلاں کرنی ہیں. ساڈا کسی نے کوئی واسطہ نہیں ہو انہاں نو 2 ویلے دی روٹی تے کھان دیو. 2 یونٹ سڑے نے 3000 بل. انہیں کیا بل نہیں کھاؤ. ہائے ہائے. اور یہ وجہ بھی اسی آپ ہاں سجنوں. اللہ دا قرآن فرماندا من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. فرمایا جڑا میری یاد چھڈے، مینوں بھلا کے تے پھر غیراں ول جائے، فرمایا میں او دی روزی، او دی زندگی، او دی معیشت تنگ کر چھڑنا. حالے بھی ویلا توبہ کر لے. انہاں نو کی فرق پیندا؟ او دسو سجنوں، او بیلیو دسو تو سیانے لوگوں مینوں چلو کملا ہی سمجھ لو، میں تو پاگڑیاں مارداری نہ چلی گا. وہ مینوں دسو انہاں اپنے پلیوں کدی کسے گڈی چ تیل پوایا؟ انہاں کدی بجلی دے بل دیتے نہیں؟ جرنیلاں ججاں بیوروکریٹس کدی دیتے نے؟ تنخواہ کنیاں نے؟ 60 لاکھ تنخواہ ہے، پھر بھی اندر گزارا نہیں ہوندا. لاکھ لانا کچھ شرم ہوندی ہے، کچھ حیا ہوندی ہے، لیکن تانوں کی پتہ وہ کی ہوندی ہے.
بچو بچو اس مظلوم دی آہ تو بچو. تواڈے کول ڈنڈے نے تسی سمجھدے ہو اسی معاذ اللہ خدا بنے بیٹھے ہاں. تواڈے تو پہلو بڑے بڑے خدائی دے دعویٰ کرنا لے آئے. نمرود ورگیاں نو رب نے ایک نکے جے مچھر کولو مروایا. بڑے بڑے ہاتھیاں نو رب بابیلاں کولو مروایا. اس واسطے خدا دا خوف کرو، اس قوم تے رحم کرو. عمرانو نال بعد وچ نبڑ لیا جے ساڈی جان چھڑ دیو. ایک بندے نو صرف ساری دنیا پہ ویندی ہے کی انہاں حال کیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہن بھی اسی اجتماعی طور تے توبہ کریے، توبہ کر لئیے. اسی ہلے بھی موقع جے، نہیں تے حالات اگے اس تو بھی پیڑے آ رہے نے. ہن تے آندے نے پہلی نو تیل پھر ودھان لگے نے، 300 تو اتے جانا ہے تے پیسے دی ویلیو پتا. او ہندوستان والے کافر ویکھو وہ چند تے پہنچ گئے نے، یہ ہلے اٹک جیل جی پہ پھرتے. وہ چند تے پہنچے پہ ہم جی بڑے ترقی کر گئے ہیں. وہ کافر ہے نا، کافر ہو کے محنت کی تھی وہ چند تے پہنچ گیا. یہ مسلمان ہو کے اپنا قرآن بھلائی بیٹھے نے. قرآن تے حملہ ہوئے انہوں کوئی تکلیف نہیں. آ جڑا ہون آن والا چیف جسٹس ہے نا قاضی فائز عیسیٰ، انہوں دے نام ہی چولاں دے ایویں نے. او ہن جڑا آنے نواں جج او پیاندا سی آئین پہلے ہے اسلام بعد میں ہے. ہن سوچو تسی تواڈے ملک دی سب تو وڈی عدالت دا سب تو وڈا جج یہ آندے نے جی یہ بڑے پڑھے لکھے نے. لکھ لعنت ایسے علم تے ایسی پڑھائی تے جنوں اتنا پڑھ کے بھی یہ پتہ نہیں لگا کہ آئین پاکستان دی بنیاد ہی اسلام ہے. یہ آئین پاکستان چ لکھیا ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی قانون آئین جو اسلام سے ٹکراتا ہوگا وہ قابل عمل نہیں. اسلام پہلے وے یا آئین پاکستان پہلے وے. آندہ جی میں آئین پاکستان کو اس لیے پہلے رکھتا ہوں کہ اس آئین میں کافروں کے سب کے حقوق ہیں. اور میں کیا بھائی مانا لانتیا کسے کو پڑھ لے تینوں کی پتا ہوئے اسلام میں بندیاں دے حقوق دے ایک پاسے میرے نبی نے تے کتی دے بچیاں نوں بھی بچا کے لگایا. لیکن گل لے وے بھئی کافر روے، کافر روے کفر کیتا ہے تے رہ سکتا ہے، گستاخ نہیں رہ سکتا. آندے نہیں جی اقلیتوں کے حقوق ہے تو آڈے کو لیتے عیسائی نہیں دینے چوڑے اتنے اس پنڈ نہیں دینے ہے نا گھر. کدی تسا جا کے کسی چوڑے کا گھر بنے اتنے گرجا ہے چلو اتنے قصور ہے کنے گرجے نے کدی کسی مسلمان انہوں کا گرجا بنے. وہ جس وجہ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے انہوں کیوں نہیں پھڑ دے. آئے دن قرآن پاک دی توہین، آئے دن حضور دی توہین، یہ ساڑھا تے مر جانا بہتر نہیں؟ وہ بولو یار اسی مر جائیے تو چنگا ہے جی اسی اپنے آقا مولا دی عزت دا دفاع نہیں کر سکتے. انہوں عیسائیاں چوڑیاں دی فکر پئی ہے جی گھر ٹہ گئے جی گرجے ٹہ گئے. اور میں کیا کمینیاں امام مالک فرماندے نے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا. تو انا گرجے ٹہ گئے گھر ٹہ گئے، امام مالک فرماندے نے ساری دنیا بھی مک جائے تے کوئی پرواہ نہیں، نبی دی عزت باقی رہنی چاہیے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ ساڈا حال خراب ہو گیا.
اللہ سانو توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا میں خالد دا عشق دکھاواں مزید، اور راوی بھی آپ ہی نے، راوی اس روایت دے خالد بن ولید آپ ہی نے، اپنی آپ بیتی پہ دس دے گل ہونا آخری بس۔ آپ فرماندے نے میرے تے حضرت عمار بن یاسر دے درمیان کوئی گل ہو گئی، بیلیاں جو ہو جاندی ہے نا، وہ کی آندے نے میاں صاحب چنگی مندی سجے نہ کولو اے سیواری ہو جان دی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جناں دی۔ میاں صاحب فرماندے نے جس یاری وچ لالچ ہووے تے او توڑ کدے نہیں چڑھے دی، پاٹی لیر محمد بخشا تے کنڈیاں اڑ دی۔ اللہ اللہ اللہ، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ اسی تے کسے کھاتے چی نہیں ہو، اساں دے کسے نہ تینہ جی نہ تیرہ جی، ایویں تو ساڑھا نارا ماں بیٹھا۔ آپ فرماندے نے خالد بن ولید فرماندے نے فَأَغْلَظْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ، میں نے ڈاڈی گل کر دی حضرت عمار بن یاسر نال۔ حضرت عمار چلے گئے حضور دی بارگاہ چ، حضرت خالد بن ولید آندے میں بھی پہنچ گیا، دوویں غلام آقا دی بارگاہ چ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نے، گلاں ہو رہی نے، سرکار خاموشی نال سن رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رو پے، خالد بن ولید ڈاڈے نے، طبیعت ذرا سخت ہے، مزاج ذرا سخت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی نال سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رو پے، وقال یا رسول اللہ، حضور دی بارگاہ چردگی دی سونیا، الا ترا ہو، دیکھو بولی جاندہ ہے، ویندے بھی پہ ہو، آج دے پیران میں سان کی کریے، دو دو ٹکے دے پیر، دو دو ٹکے دے پیر، مال ویک کے تے فیصلے کرنا لے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے سونیا ویکھو بولی جاندا ہے، تسی ویکھدے بھی پے ہو کڈیاں سخت گلاں پیا کردا ہے۔ میرے آقا نے سر مبارک اٹھایا، اور سبحان اللہ بولنا جے، فرفع النبی رأسہ، حضور نے سر انور اٹھایا تے فرمایا من عاد عمارا عادہ اللہ،
فرمایا جس ایکو جملہ خالد بن ولید اپنے مزاج کے متعلق بڑا بولے، میرے آقا نے سر اٹھایا تے ایکو جملہ بولیا، فرمایا جن نے عمار نال دشمنی کیتی او دے نال اللہ دشمنی کرے گا۔ ان جاخ لو سادہ کر کے ترجمہ کرا تے سرکار دسنا چاہتے نے جیڑا عمار دا دشمن ہے وہ اللہ دا دشمن ہے۔ توجہ ہے، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللَّهُ، میرے آقا فرمایا جن نے عمار نال بغض رکھیا اللہ او دے نال بغض رکھے گا، اللہ انہوں ناپسند کرے گا۔ قال خالد، سنیا جے ہن عشق سنیا جے ہن ذرا مالکاں دا ڈر آ گیا، مالکاں دا حکم آ گیا۔ ہن کلمہ جو پڑھے ہے، غلامی دا پٹا جو پایا ہے، حضرت خالد بن ولید بولے فخرجت فما كان شيء احب الي من رضا عمار، فرمایا لوگو جدوں میں نکلیا تے میرے دل وچ صرف ایکو ہی خواہش سی، ساری دنیا لگدی ہے لگ جائے بس عمار راضی ہو جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اے پہلی باری میں زندگی کی روایت بیان کرنا، پہلی دفعہ ہے جدوں دا میں تقریر کرنے لگا پہلی دفعہ ہے، سبحان اللہ، اور پہلی دفعہ ہی پڑھی ہے، مطالعہ کرتے رہے ہیں، نظر ہی جاندی ہوندی مطالعہ کر دیا، لیکن اج باقاعدہ میں پہلی دفعہ پڑھی۔ سبحان اللہ، کی لفظ نے فخرجت فما كان شيء احب الي من رضا عمار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سا کی پتا ہوئے کی میں پڑھنا پیا، سبحان اللہ، یہ تو کوئی کھبے تے ڈوبے تے انہوں پتا ہوئے۔ سرکار نے فرمایا جن نے عمار نو ناراض کیتا او دے نال اللہ ناراض۔ ہن جدوں فرمان مصطفیٰ سنیا پچھلیاں ساریاں بھول گئے تے فرماندے نے فما کان شیء احب الی، مینوں کوئی شے پسند نہیں کدے نالوں، فرمایا صرف ایو پسند ہے ہر شے نالوں ود کے ایو پسند ہے عمار راضی ہو جائے، کیونکہ عمار میرے مصطفیٰ دا پیارا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے فلقیتہ بما رضیا فرضیا، فرمایا پھر میں ٹل لا چھڈیا، ملاقات ہوئی ہے تے عمار نو راضی کیتا ہے، میں آکھیا عمار خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ، فرضیا عمار بن یاسر میرے نال راضی ہو گئے۔ مطلب کی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پرواہ نہیں، خالد نو ہر او بندہ پیارا ہے جنوں مصطفیٰ پیارے نے یا جدے نال مصطفیٰ نو پیار ہے۔ آخری ویلا خالد بن ولید دیاں اکھاں چوں آنسو نے، حضرت خالد بن ولید رو رہے نے، پوچھیا کی ہویا، آکھیا ساری زندگی خواہش ہی رہی ہے میدان جہاد وچ میں کسے کافر دے ہتھوں شہید ہو جاں، تے اج بستر تے موت آ رہی ہے، جنگا لڑدا رہا شہادت دی طلب ہے،
تے بستر تے موت آ رہی ہے، غالباً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، مینوں ہن صحیح مستحضر نہیں، صحابی نے فرمایا خالد تیرے تے کسے کافر دی تلوار کیویں چلے، تو خود تے اللہ دی تلوار ہے، کوئی کافر تیرے تے کیویں حملہ کر کے تینوں شہید کر سکدا ہے؟ اللہ دی تلوار اے ٹٹدی نہیں، اے کافراں دی تلوار توڑ دی ہے۔ اسلام دے چنڈے نو بلند کیتا، پہلیاں نہیں، کفر دی حالت جو کچھ ہے سو ہے، جدوں اسلام قبول کر لیا الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام نے پہلا سارا نامہ اعمال صاف کر دیتا ہے، ہن انج ہی جویں اج ہی ماں دے پیٹ چوں باہر آیا۔ سرکار نے امیر مقرر کیتا، ابو بکر صدیق نے امیر مقرر کیتا، ابو بکر صدیق نے گورنر بنایا، حضرت خالد بن ولید نے ہمیشہ سرکار دے دین دے جھنڈے نو بلند فرمایا۔ تے جاندیاں جاندیاں بھی میرا عشق آندا ہے، میری محبت آخدی ہے، خالد بن ولید اپنے انداز چاندے ہون گے تے میں ترجمانی کراں تے ایو بندی ہے، صدا وسدا دبانا یا رسول اللہ بولنے، ہن سارے بولنے، عمران دے ابا جی تساں بھی بولنے، عمران دے چاچا جی تساں بھی بولنے، سارے غلامہ بولنے، صدا وسدا دبانا یا رسول اللہ، جتھے ہلدا غریباں دا گزارا، ملا نو مان ڈالراں تے نالے ہے ریالاں تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا، سہارا سہارا سنیاں نو صرف تیرا سہارا۔ اللہ کریم میری تہاڈی حفاظت فرمائے، اور او نوجوان خواہ میری پولیس دے نے خواہ میری فوج دے نے جڑے سرحداں تے پہرے پہ دیندے نے، جڑے ساڈی حفاظت واسطے جاگ دے نے، اللہ انہاں ساڈے فوجی بھائیاں دی خیر فرمائے۔ اسی گل کرنے پہ ہوں بڑے جڑے اترے نے، اے فوجی اے بیچارے ساری ساری رات او سیاچے نے جا کے ویکھو نا کڈی سردی وچ اے حضور دے غلام پہرا پہ دیندے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اکھ جڑی مسلماناں دی مال جان دی حفاظت واسطے جاگ دی ہوندی ہے، اللہ کریم اس اکھ نو کدی جہنم دی اگ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کریم حضور دے سارے غلاماں دی خیر فرمائے۔ اے مزمل ہن ختم شریف پڑھنا ہے؟